السلام علیکم، امید کرتا ہوں اور سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سردار شاویز پیرس اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے آج جی اپنے کلائنٹس کے لیے، انویسٹرز کے لیے، ویورز کے لیے، ویسے تو آپ نے پچھلے 1-2 دن سے جو ہے نا کافی ساری کیوریز اور کافی سارے جو کلائنٹس میرے ہیں، انویسٹرز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک 2 نمبر جو چینل ہے، جو صحافت ہے، اس کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر انہوں نے دیکھیں اور جو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اور کافی ساری کالز اور کیوریز بھی آئیں کہ جی یہ بلو ورلڈ سٹی کے اندر کیا ایسا ہو گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے اس کو نیگیٹو مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو جی آپ اس چیز کے اوپر دیکھیں، میرے جتنے بھی بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ بھی بھائی جان پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صحافت کا کیا معیار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ چینل ہیں، طاقت چینل، ٹی وی ٹوڈے، اس کے اوپر جو ہے ہم اپنے چینل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ویوز اور سبسکرائبر زیادہ کرنے کے لیے وہ لوگ اس قسم کی جو ہے حرکات کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے انویسٹرز ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ وریڈ مت ہوا کریں اور اس چیز کو مت دیکھا کریں کہ جی آج بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ دیکھیں، ہم نے آپ لوگوں کو پلاٹ لے کر دیا، ہم لوگوں نے آپ کی انویسٹمنٹ کروائی صرف اس بیس کے آپ کے اوپر مین جو ہے وہ لوکیشن لوکیٹ کر رہی ہے، ہم نے آپ کو وزٹ کروایا، وزٹ کے بعد آپ لوگوں کو پلاٹ لے کر دیا۔ تو دیکھیں، اگر سوسائٹی کے پاس لینڈ موجود ہے تو دیٹس وائی جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے جو ہے مشینری وہاں پر لگی ہوئی ہے اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی آپ کو یقین دہانی دلواؤں گا کہ جو بھی پروجیکٹ، جو بھی ڈیولپر، یا آپ اپنی مثال لے لیں، ہم اپنی مثال لے لیں کہ اپنی فیملی میں سے یا اپنے دوست احباب میں سے بھی کوئی اگر بندہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، یعنی کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو نیکسٹ جو بندہ ہوتا ہے اس چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہے یار اے ہوتے کیوں جا رہا ہے، اے کیوں جا رہا ہے ہوتے، مطلب ہر بندہ اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ یعنی جو بھی ادارہ، جو بھی پرسن اوپر جا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ اوپر کیوں جا رہا ہے، اسے سمپل ورڈز میں ہم اس کو حسد کہہ لیں، ہم اس کو حسد کرتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر بندہ جو ہے نا، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لحاظ سے اگر بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ اگر میں اس چیز کو کمپیریزن کروں تو بلو ورلڈ سٹی جو ہے اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر وہاں پہ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، رش بہت زیادہ ہے پبلک کا، اور اوورسیز پاکستانی جنرل بلاک، اوورسیز بلاک، عوامی ریزیڈینشل کمپلیکس، اپارٹمنٹس کے جو پلاٹس ہیں، اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے اور مشینری لگی ہوئی ہے، اور جو ہے بلو ورلڈ سٹی کامیابی لوگوں کو اس چیز کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کامیابی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ جو ادر پروجیکٹس ہیں یا ادر لوگ مخالفین ہیں، وہ اس چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس جگہ جو ہے وہ 14,000 پتہ نہیں 36,000 کنال نہیں ہے، ان کے پاس 3600 کنال ہے، یہ ہے وہ، مطلب کہ ایکس وائی زیڈ جو ہے پروپوگنڈا بنا کر ایک ویڈیوز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ تو جی آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو سی ای او ہیں چودھری سعد نذیر صاحب، ان کا جو ہے وہ میسج بھی اس کے اندر میں ویڈیو کے اندر انٹر کر دوں گا لاسٹ کے اوپر۔ آپ جن دوست احباب نے سن لی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں سنا تو وہ اس میسج کو سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ اور آر ڈی اے کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آر ڈی اے کے حوالے سے جو این او سی کی میٹنگ ہوئی، ان کے اوپر یہی کہا گیا کہ ہمیں جلد از جلد جتنے بھی انڈر پروسیس ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اس کا جو ہے این او سی جلد سے جلد مل جانا چاہیے۔ اور بلو ورلڈ سٹی بھی اسی میں چودھری سعد نذیر صاحب بھی گئے اور انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ہماری بھی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ 36,000 کنال کے اوپر جو ہمارے پاس قبضہ موجود ہے، اس کے اوپر ہماری مشینری لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لینڈ لیتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کرتے جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر، آپ لوگوں نے پری لانچنگ کے اوپر پلاٹ لیے تو آپ کو اس چیز کے اوپر وری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، یا آپ کو اس قسم کے چیزیں، آپ کو نیگیٹیوٹی سوچنی ہی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے سائٹ وزٹ کی ہے، سائٹ کے اوپر جو ہے مشینری کام کر رہی ہے، بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر وری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتا چکا ہوں کہ صحافت کا نظام آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا چینل، اس کے ساتھ جو اخبارات ہیں میں وہ بھی اٹیچ کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں اس کے اوپر آج انہوں نے دیا بھی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے چکری روڈ کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو سائن بورڈز ہیں وہ موٹر وے کے اوپر بھی لگ چکے ہیں،
یعنی جو مخالفین ہیں ان چیزوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی کامیابی کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو دیکھیں جی آپ نے انویسٹمنٹ ہم لوگوں نے آپ کو کروائی اور آپ نے انویسٹمنٹ وہاں پر کی, تو پھر یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں پروجیکٹس کے اندر, کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ سون آپ کو جو ہے وہ گڈ نیوز ہم لوگ دیں گے کہ بلو ورڈ سٹی کا NOC آ گیا ہے, اور پھر ہم مخالفین کو اس چیز کا منہ توڑ جواب دیں گے کہ بلو ورڈ سٹی کے بارے میں آپ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو آج دیکھ لیں بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ مطلب کہ آج NOC لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور ڈیولپمنٹ آج جو پرائزز ہیں وہ کل پرائزز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ کامن سی چیز ہے, جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے جو بھی لانچنگ ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. منیمم پرائزز پہلے ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے ریٹس اپ گریڈ ہوتے جاتے ہیں, NOC ملتا ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, بیلٹنگ ہوتی ہے. یعنی ہم بلو ورڈ سٹی ایک میگا پروجیکٹ ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. پہلے بھی اپنے انویسٹرز اور کلائنٹس کو جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی دوست اب ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے یا کرنی ہے, دیکھیں بات حقائق کے اوپر اور سچی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرے یا نہ کرے, جو نصیب میں رزق انسان کا لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے. میرا تو اس چیز کے اوپر کامل یقین ہے کہ جو رزق آپ کا اللہ پاک کی ذات نے لکھ دیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں بلو ورڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بالکل وری مت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی گڈ نیوزز ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلو ورڈ سٹی آپ کو کووڈ-19 کی ڈسکاؤنٹس آفر دے رہے ہیں, اس کو بھی جن دوست اب آپ کی فائلز بن کر آ چکی ہوئی ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو بلیو ماسک بننے جا رہی ہے, واٹر تھیم پارک کی جو ہے انہوں نے پیمنٹس جمع کروا دی ہوئی ہیں, اور اگر وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہ کرنی ہوتی تو وہ اس قسم کی چیزیں کیوں کرتے. کامن سے سوال ہے میرا آپ لوگوں سے کہ اگر انہوں نے آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں تھی دینی, اگر انہوں نے اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ نہیں تھا کرنا, تو وہ اس قسم کی کام کرتے ہی نہ. وہ اتنی پیمنٹس کیوں لگاتے, مشینری کیوں لگاتے, وہ آپ سے پیسے لیتے اور ڈیولپمنٹ بالکل بھی نہ کرتے. تو ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر امید رہیں آپ لوگ, بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈلیور ہوگا. لیٹ ضرور ہو سکتا ہے, 4 سال کا پروجیکٹ ہے تو اس کے اوپر ہم 4 سے 5 سال تو کہہ سکتے ہیں, لیکن ڈلیور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جن دوست اب آپ کی جو ہے وہ فائلز ہیں بن کر آ گئی ہیں, اگر وہ کورونا لیو کے اندر کنفرمیشن ابھی تک انہوں نے جمع نہیں کروائی, اگر وہ کنفرمیشن جمع کروانا چاہتے ہیں یا بلو ورڈ سٹی کے اندر کسی بھی حوالے سے ان کا کوئی بھی کویشچن ہو تو میرے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ جی ہم لوگ بلو ورڈ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, فیصل ہلز, پارک ویو سٹی, جتنے بھی انسٹالمنٹس پلان کے اوپر ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو آپ دیے گئے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیولی ہیں میرے چینل کے اوپر جو ویڈیو واچ کر رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, تاکہ ان فیوچر جو بھی نیا پروجیکٹ آئے یا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اسلام آباد زون کے اندر آپ کو اس چینل کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ انفارمیشن ملتی رہے گی. تو امید کرتا ہوں آپ نے میرا یہ پورا میسج سن لیا ہوگا, دیکھ لیا ہوگا, اور ساتھ میں اب میں یہ ویڈیو بھی اٹیچ کر رہا ہوں چودھری سعد نذیر صاحب کی. وہ میسج آپ CEO چیئرمین کا اپنے کانوں سے خود سن سکتے ہیں کہ ان کے کیا ورڈز ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ ان چیزوں کے اوپر یقین مت کیا کریں. جو بھی چینل یا جو بھی اخبارات اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی اور مینجمنٹ اس کو بخوبی دیکھ سکتی ہے. تو اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلو ورلڈ سٹی سے وابستہ تمام افراد کو ایک بار پھر السلام علیکم. الحمدللہ جی, آج میں آپ کو نہایت ہی مسرت سے یہ چیز اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہماری کمشنر راولپنڈی سے اور DGRDA سے کمشنر صاحب کے آفس میں ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کا واحد ایجنڈا جو چیف سیکرٹری پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ ودن 60 to 75 days all housing schemes are to be given approval. تو الحمدللہ اسی سلسلے میں چونکہ بلو ورلڈ سٹی ایک عرصے سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ انٹریکشن میں ہے, اور 2018 میں ہم نے اپنی پہلی پلاننگ پرمیشن اراؤنڈ 427 کنالز داخل کی تھی. پھر اس کے بعد سیکنڈ پلاننگ پرمیشن جو ہے دیٹ واز اراؤنڈ 1543 کنالز, وہ ہم نے داخل کی. اور ابھی الحمدللہ ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہم نے 10,918 کنال کی ایک پلاننگ پرمیشن داخل کی ہے. تو الحمدللہ یہ کچھ ٹوٹل ملا کے 13-14 ہزار کنال اس وقت وہ
رقبہ ہے جو ملکیتی ہے میرے نام پہ اور ندیم اجاز صاحب کے نام پہ، جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے اونر ہیں، پارٹنر ہیں، نہایت معزز اور محترم ہیں۔ ہم دونوں کے نام پہ جو رقبہ ہے ملکیتی، اور آر ڈی اے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو آپ کمپنی کے نام پہ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں یا ایز انڈیویجولز آپ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے انیشلی جو ہے یہ ایز اسپانسرز آف دا اسکیم ندیم اجاز صاحب اور سعد نذیر صاحب جو ہے، یعنی سعد نذیر مائی سیلف، ہم اس کے اپلیکنٹ تھے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، اور ایز اسپانسرز ہم نے یہ اپلیکیشن داخل کی تھی، جو کہ بالکل ایک لیگل پروسیجر ہے، اور اس میں جو ہم نے اپنا ملکیتی رقبہ ہے جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ ہم نے داخل کیا ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اپروولز کی سیک کی خاطر۔ تو جو مالکان کے نام رقبہ ہوتا ہے وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے فار اپروولز آف ہاؤسنگ اسکیم، اینڈ دس ورشن کین بی ایزیلی ویریفائڈ فرام راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ وہاں پہ ہمارا اس وقت 13-14 ہزار کنال رقبہ جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ جمع ہے وہاں پہ اپروولز کی خاطر۔ تو جتنا بھی ہم نے پروجیکٹ سائز اناؤنس کیا ہوا ہے وہ کل کو 100,000 کنال پہ جاتا ہے یا 500,000 کنال پہ جاتا ہے، اس کا سلسلہ کار یہی ہوگا کہ پیسز کمپیکٹ ہوتے جائیں گے وہ 10-10 15-15 ہزار کنال کی صورت میں ہم راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کرتے جائیں گے، یا جیسے کل کو اگر ہم یہ پرائم منسٹر ہاؤسنگ کے تحت نیفڈا کو داخل کرتے ہیں تو اسی طرح 10 یا 15 ہزار کنال کا پیس ہم کمپیکٹ کر کے اس کی اپنی ملکیت وہاں پہ داخل کریں گے، اور پھر اس پہ فردر پروسیسز ہوتے ہیں، فردر این او سیز ہوتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر وہ این او سیز کے حصول کے بعد وہاں سے لے آؤٹ اپروو کروائیں گے، اور اس کی ہم اسی حوالے سے جو اپرووڈ میپس ہیں ان کے مطابق ہی ہم کام ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جو ہمارا موقع پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہا ہوتا ہے، جو روڈ کی وڈتھس ریکوائرڈ ہیں، جو پارکس کا ایریا ریکوائرڈ ہے، لیٹس سے 7% پارکس ہیں، 2% گریو یارڈ ہے، 10% آپ کو کمرشل الاؤڈ ہوتا ہے، تو ان بائی لاز کو منیمم روڈ کی وڈتھ 40 فیٹ الاؤڈ ہوتی ہے، تو انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ماسٹر پلان ترتیب دے رہے ہیں، اور اسی ماسٹر پلان کے مطابق اور جو ہم اپروولز راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کر رہے ہیں انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی ماسٹر پلان کو فالو کرتے ہوئے ہم پیسز میں فیز وائز راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ فیز وائز اپنی اپروولز لیتا جاتا ہے، چونکہ اس میں زمین کے معاملات کلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں ریونیو کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں، سرٹن ڈپارٹمنٹس کو سے آپ کو بار بار این او سیز لینے پڑتے ہیں، تو جو آپ کا زمین کمپیکٹ ہوتی جاتی ہے اس کو آپ محکمے میں داخل کری جاتے ہیں اور اسی پہ آپ اپروولز لیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس وقت میں نے عرض کیا 13-14 ہزار کنال ہمارا رقبہ آر ڈی اے میں موجود ہے فار اپروولز، اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کوئی 10 سے 15 ہزار کنال کا مزید جو رقبہ آر ڈی اے کو دیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ کار چلتا رہے گا۔ جہاں تک نیگیٹو پروپیگنڈا کی بات ہے تو میں یہ بہت اسٹرانگ الفاظ میں جو پروپیگنڈا مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان افراد کو جو ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور چودھری ندیم اجاز صاحب نہایت ہی محترم اور میرے بڑے بھائی ہیں، اور ان سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد جو ان کی خوش اخلاقی اور جو ان کی سچائی اور ان کا کھرا پن ہے الحمدللہ وہ رہا ہے۔ وہ اپنے علاقے کے نہایت ہی محترم اور درویش صفت آدمی ہیں، پورا علاقہ ان کی تعریف کرتا ہے، پورا علاقہ ان کے اس علاقے میں لائے ہوئے بزنس سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ اس علاقے میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ندیم صاحب ہمیشہ ان کے لیے ہیلپ کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ اس علاقے کی فلاح میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور چکری کا پورا علاقہ ندیم بھائی کی اس صفت کا گواہ ہے۔ تو ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو گفتگو کرنا یا پھیلانے کی کوشش کرنا ہم دونوں کا اور ہمارا ایز این آرگنائزیشن کسی کے ساتھ بھی ہم حق تلفی کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں۔ البتہ جو لینڈ ایکویزیشن کے حوالے سے کلچرل ان بلٹ فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں، ان کا سامنا جس طرح سے باقیوں کو کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کا قطعاً بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی زمین پر قابض ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ پاک کو جان دینی ہے اور روز محشر اپنے پرفارم کیے ہوئے اعمال پر جواب دہ ہونا ہے، تو الحمدللہ ہماری حد الوسع میری بھی اور خصوصاً ندیم صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، وہ بھلے پرچیزنگ میں ہو یا بھلے کل کو ڈیلیوری کے اسپیکٹ سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں۔
تو یہ جو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف ایک چھوٹے سے گروپ کی ایک حرکت ہے، جن کی ہماری تھوڑی بہت زمین پہ لٹیگیشن چل رہی ہے، ایسی 200-400 کنال کا ایک مسئلہ جس کی وہ پارٹی پوری پیمنٹ بھی کورٹ کے تھرو لے چکے ہوئے ہیں، لیکن جیسے بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جب زمین سستی بیچ بیٹھے تو بعد میں اس کے 100 قسم کے خیالات آتے ہیں، اسی طرح کے وہ خیالات کا شکار ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے۔ تو اس میں کسی کو کوئی الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہزاروں کنال پہ محیط ہے، آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ فقید المثال ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی پہچان بنے گی۔ یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے، اینڈ دوز ڈیولپمنٹس وڈ امیز یو انشاءاللہ، اینڈ آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ بہت کسی کو پریشانی ہے، آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں، آپ اللہ پاک سے مشورہ کریں، 2 نفل پڑھیں استخارے کے، اور پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے دروازے تمام بھائیوں کے لیے، تمام افراد کے لیے کھلیں، اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ وہ موقع پہ موجود ہے، اور آپ سب کے لیے خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ندیم بھائی کی، نعیم صاحب کی انتھک محنت ہے، یہ جو زمین کا اتنا بڑا پیس الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کے لیے وہاں حاصل کر چکے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری ٹیم جس میں سرفراز گوندل صاحب سر فہرست ہیں، پھر ارشد اوان صاحب ہیں، پھر میرے چھوٹے بھائی بریر نذیر صاحب ہیں، حمزہ عامر صاحب ہیں، پھر اس کے بعد ثاقب راجہ صاحب ہیں، اور ڈیلرز میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ الحمدللہ سب ہمیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، رقبے کی کیفیت سے بھی جانتے ہیں، ان کا علاقے کے لوگوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس ملک کی فلاح کے لیے، اسے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے، اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جو کل کو ایک ریوائول اللہ پاک نے اس خطے کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ چاہے فائنینشیل ہو یا چاہے آئیڈیالوجیکل ہو، چاہے اسلامک ہو، ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بیوی بچے سب کچھ اس کے لیے قربان، اور انشاءاللہ ہم حق پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے جی، جہاں حسین رہے ہیں وہاں یزید بھی رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں حسینیوں میں سے بنائے، اللہ پاک ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے، اللہ پاک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں میں سے بنائے۔ تو ہمارا سب کچھ اس پروجیکٹ کے لیے، اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اس ملک کی فلاح کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے دین کی خاطر ہماری جان، مال، عزت، آبرو، جیسے میں نے کہا، سب کچھ حاضر ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، اور ہمارے لیے بس دعا گو رہیں، ایمان کی موت کی دعا کریں، اور اس طرح کی ریومرز کو آپ لوگ اپنے طور پہ خود نگیٹ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو۔